اس میں بھی تھوڑی سی بات کر لیں کامران. اگر آپ یو آر موسٹ ویلکم ٹو اسٹے, بٹ اگر آپ نے اپنا وہ کرنا ہے رپورٹنگ وغیرہ تو یو فیل فری ٹو لیو. آج ظاہر جعفر کو جو ہے سزائے موت دی گئی. یقیناً اس کو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے سکھ کا سانس لیا کہ کم از کم کورٹس نے اس کی دولت اور اس کی طاقت کے سے مروب ہو کر اس کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں دیا یا اس فیصلے کو ڈائلیوٹ نہیں کیا. یہ ایک بڑی اچھی بات ہے, اور اس میں یقیناً میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. جس طرح سے سوشل میڈیا نے اس کو معاملے کو اٹھایا اور بہت سارے ہمارے پاکستان کے زبردست قسم کے صحافی, تحقیقاتی رپورٹرز, انہوں نے اس کے اوپر مستقل بات کی. یہ بات ہی شاید ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم نے پبلک اوپینین جو بنا اس کیس کے اوپر کہ وہ اس کی وجہ سے کورٹس کو بھی یہ دیکھنا پڑا کہ لوگوں میں بہت زیادہ غم و غصہ ہے. لیکن کاش کہ یہی چیز باقی معاملات میں بھی ہو. قندیل بلوچ کا ہم نے مرڈر دیکھا, اور اس کے بعد اس کے بھائی کو جس طرح سے معاف کر دیا گیا اسی کے خاندان نے, اور اب وہ آزاد پھر رہا ہے قاتل. تو بہت سارے اس طرح کے جو خواتین کے حوالے سے جو تشدد اور آئے دن واقعات ہوتے ہیں, ہمیں میرے خیال سے اس میں میڈیا کا, سوشل میڈیا کا اور ظاہری بات ہے ہماری عدالتوں کا بڑا اہم رول ہے. اگر ہم نہیں اس طرح آگے بڑھیں گے تو کس طرح سے ہوگا. میں چاہوں گا آپ دونوں سے میں کامنٹ لوں. سولنگی صاحب, آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں اس فیصلے کے بارے میں آپ کا تبصرہ, اور پھر مزمل صاحب سے. جی سولنگی صاحب. جی, مختصر بات یہ ہے کہ جب یہ معاملہ ہوا تھا اس وقت بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ اس کا جو شارٹ ٹرم سلوشن ہے اور جو لانگ ٹرم سلوشن ہے ان دونوں پہ ہمیں توجہ رکھنی ہوگی. شارٹ ٹرم یہ اس طرح کے جو کیسز ہیں اس میں جو ڈیٹرنس ہے یا لوگوں کو اس سے روکنا اس طرح کے کاموں سے, اس کے لیے سزا کا یقینی ہونا اہم ہے, سزا کی سنگینی اہم نہیں ہے. ان کو آپ لٹکا دیں گے, ادھر جو موٹر وے والا جو سیالکوٹ موٹر وے والا جو ہوا تھا کیس اس کو آپ لٹکا دیں گے, لیکن کیا اس طرح کے کیسز سوسائٹی میں کم ہو رہے ہیں؟ جواب نفی میں ہے. تو آپ نے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ جب بھی اس طرح کے سنگین جرائم ہوں تو ان کو یقینی سزا ملے, جو بھی سزا ملے لیکن وہ یقینی ملے. یہ نہ ہو کہ صرف ان کیسز جن پہ بہت زیادہ سوشل میڈیا اپرور ہو اور بہت زیادہ میڈیا پروجیکشن ہو ان کو آپ نے سخت سزا دے دی, اور باقی جو ہزاروں کیسز جو روزانہ ہو رہے ہیں وہ ہوتے رہے. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری جو بات ہے وہ جو لانگ ٹرم بات ہے وہ ہے پورے معاشرے کے اندر عورتوں کے بارے میں جو پدر شاہی جو سوچ ہے اس کے خاتمے کی. وہ لمبا کام ہے. اس کے لیے آپ کا کلچر, آپ کے کلچرل انسٹیٹیوشنز, آپ کے تعلیمی ادارے اور سب سے بڑھ کر خاندان, جہاں پر لڑکوں کو سکھایا جائے کہ لڑکیاں آپ کے برابر ہیں, وہ آپ کی غلام اور داسی نہیں ہیں. تو یہ دونوں چیزیں کرنی پڑیں گی. مجھے اس سے کوئی زیادہ کوئی خوشی نہیں ہو رہی کہ اس کو سزائے موت مل گئی ہے تو بس اس کو کل لٹکا دیں گے. اہم بات یہ ہے کہ اس سوچ کو ختم کیا جائے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے اندر اس بات کو یقینی بنا دیا جائے کہ جب بھی کوئی بھی اس طرح کا کام کرے گا اس کو سزا ملے. بالکل, بہت زبردست آپ نے یہ بات کہی کہ سزا کو یقینی بنانا اور لانگ ٹرم یہ کرنا بہت اہم بات ہے. مزمل صاحب, آپ کا ویو. مجھے حیرانگی ہوئی کہ جو اس کے پیرنٹس کا ایکوٹل ہوا ہے, 3 دن تک وہ ابڈکٹ رہی اور اس کے پیرنٹس کو پتا تھا, اور میں نہیں سمجھتا کہ ان کا ایکوٹل بنتا تھا. ملازمین کو سزا دی گئی, شاید ان کی پروسیکیوشن ملازمین کی ویک تھی اور پیرنٹس کی نے اچھے لائرز کر لیے اور وہ ایکوٹل ہو گیا. مجھے اس ایکوٹل پہ تھوڑا ہے کہ پیرنٹس, کیونکہ آپ بیل نہیں دے رہے تھے اس کے فادر کو بھی, اور کہ ان کا رول ہے, اور اس کا انہوں نے تھراپی والوں کو فون کیا, ہی واز ان نالج کہ کیا ہو رہا ہے تو ابیٹمنٹ میں. تو آپ
उस एक्विटल पे मुझे ज़रूर मेरा क्वेश्चन मार्क है कि वो एक्विटल कैसे हुआ। बाकी ये ठीक है कि सज़ा को यकीनी बनाना भी ज़रूरी है, लेकिन डेटरेंस जो है वो सज़ा पर अमल दरामद में है। हमने देखा कंदील बलोच के केस में फिर सज़ा नीचे से हुई, ऊपर हाई कोर्ट से ख़त्म हो गई और हम देखते हैं लोग सुप्रीम कोर्ट से जाके बरी हो जाते हैं। फिर से यहाँ दैयत का कानून भी मौजूद है, हम वो भी देखते हैं उस्मान मिर्ज़ा वाले केस में लेन-देन भी हो जाता है और फिर स्टेट कमज़ोर हो जाती है। मेरे ख़्याल में सज़ा पर अमल दरामद जो है वो सज़ा देने से ज़्यादा ज़रूरी है। जी, अमल दरामद बिल्कुल मेरे ख़्याल से ये बड़ा अहम फ़ैसला है, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये सिर्फ़ एक कत्ल केस या एक मुकदमे पर ना मुनहसर है, बल्कि हमारा अदालती निज़ाम जो है, वो उसका जो बायस है पूरे का पूरा, चाहे वो पुलिस हो, प्रोसिक्यूशन हो या कोर्ट्स हो, वो ख़वातीन के खिलाफ रहा है माज़ी में, वो बदले और ये इस तरह की जो जराइम, संगीन किस्म के जराइम हैं, इनका खात्मा हो सके और पाकिस्तान में खुदा करे कि एक महफूज और एक अच्छी जगह बने पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए। इसके साथ ही नाज़रीन आज का वक़्त हमारा ख़त्म हो चुका है। आपसे कल शब 9 बजे मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।